الحمدللہ وکفیٰ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا۔ صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، آمین یا رب العالمین۔ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم، الم تر کیا تم نے نہیں دیکھا، الی الذین ان لوگوں کو، قیل لهم جن سے کہا گیا تھا کفوا ایدیکم کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو، باندھے رکھو، واقیموا الصلاۃ اور نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ اور زکات دیتے رہو۔ یہ قرآن مجید میں بہرحال یہ حکم مذکور نہیں ہے کسی اور جگہ پہ، مکی دور میں کوئی ایسی آیت اتری ہو کہ جس میں اہل ایمان سے کہا گیا ہو کہ اپنے ہاتھ باندھے رکھو۔ گویا یہ کوئی وحی خفی تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک انقلابی جدوجہد میں حکمت عملی کے تحت ظلم کو برداشت کرنا اور اس کا جوابی کارروائی نہ کرنا، یہ حکم دیا تھا۔ اور واقعہ یہ ہے کہ یہ بہت ہی سخت حکم ہے کہ آپ اپنے دفاع میں بھی ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، آپ نے کوئی جوابی کارروائی نہیں کرنی۔ بہت مشکل اور بہت بھاری حکم تھا، لیکن یہ کہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو جو حکم دیا تھا تو اس پہ انہوں نے سختی سے پابندی کی۔ اور اس میں بھی میرے خیال میں سب سے زیادہ مشکل مرحلہ وہ تھا کہ اپنی جان پہ تو ظلم پھر بندہ برداشت کر دیتا ہے، لیکن دوسروں کے اوپر ظلم ہوتا دیکھ اور بندہ خاموش ہے، یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ بہرحال یہ سلسلہ رہا مکی زندگی میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بس پیسے بھرو، صبر محض، کوئی جو ہے اپنے دفاع میں بھی ہاتھ نہیں، کوئی جوابی کارروائی نہیں کرنی، ورنہ انہیں جواز مل جائے گا اور یہ تمہیں کچل کے رکھ دیں گے۔ اس طرف اشارہ ہے، کوئی بھی یہ خفی تھی۔ فلما كتب عليهم القتال، پھر جب ان پر لڑائی فرض کر دی گئی، اذا فريق منهم، تو جب بھی ان میں سے گروہ یخشون الناس، لوگوں سے ڈرتا ہے، کخشیۃ اللہ، جیسے اللہ سے ڈرنا ہو، اشد خشیہ، یا اس سے بھی بڑھ کر ڈرنا، اس سے بھی زیادہ خوف۔ وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے مالک، ہمارے رب، تو نے ہم پر یہ لڑنا کیوں فرض کر دیا۔ اچھا، اس میں بھی ایک فرق اور ذہن میں رکھ لیں کہ جو مکہ میں مسلمان ہوئے تھے وہ تو کبھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ایمان میں ذوق ہے۔ یہ مدینہ کے اندر جو منافقین کا ایک طبقہ تھا، وہ اس طرح کا کوئی حکم آتا تھا تو پھر انہیں جو ہے بڑی پیڑ ہوتی تھی اور بہت جناب والا انسیکیور فیل کرتی تھی اور اس پہ اس طرح کی تفصیل ہوتی۔ تو کہتے ہیں کہ ہمارے رب، تو نے ہم پر لڑنا کیوں فرض کر دیا، لولا اخرتنا الی اجل قریب، کیوں نہ ابھی جو ہے ہمیں کچھ اور مہلت دے دی، کیوں نہ تو نے ہمیں مؤخر کیا تھوڑی مدت اور۔ قل، آپ کہہ دیجیے، متاع دنیا قلیل، کہ دنیا کا ساز و سامان اور یہاں کا جو نفع اٹھانا یہ تو بہت ہی کم ہے، بہت ہی تھوڑا ہے۔ والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور آخرت بہت بہتر ہے اس کے لیے جو تقویٰ کی روشن خیال ہے۔
ولا تظلمون فتیلا، اور تم پر ایک داغے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اینما تکونوا، تم جہاں کہیں بھی ہوگے، یدرککم الموت، تو تمہیں موت گھیر لائے گی، تمہیں موت پا لے گی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ، اور اگرچہ تم ہو، فی بروج مشیدہ، بڑے ہی جو ہے مضبوط قلعوں کے اندر کیوں نہ تم موجود ہو، پھر بھی تمہیں جو ہے موت آ لے گی، آ پکڑے گی۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، اور اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے، یقول، تو کہتے ہیں آدھے من عند اللہ، کے لیے اللہ کی طرف سے ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَیِّئَةٌ، اور اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچ جائے تو کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، هذه من عندک، یہ آپ کی وجہ سے، یہ آپ کی طرف سے ہے، یعنی آپ کی حکمت عملی، اس میں کوئی جو ہے وہ خامی رہ گئی تھی، آپ نے جو ہے غلط موقع پہ غلط قدم اٹھا لیا، آپ نے کوئی جو ہے خود میدان میں جا کر جنگ کرنے کا فیصلہ کر لیا، جبکہ ہماری رائے یہ تھی کہ ہم مدینہ کے اندر جو مسیروں کی جنگ لڑیں گے، اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ کل، آپ کہہ دیجیے، کل من عند اللہ، سب کا سب اللہ کی طرف سے۔ فما لہؤلاء القوم، تو ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، لا یکادون یفقہون حدیثا، کہ یہ کوئی بات بھی نہیں سمجھتے، کوئی بات سمجھنے کے قریب جو ہے نہیں پھٹکتے، روادار نہیں ہے کہ کوئی بات سمجھے۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، اے مسلمان، اب مسلمان سے مراد کیا ہے؟ منافق بھی تو قانونی طور پہ مسلمان ہوتا ہے، تو کہا کہ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، اے معترض، اے اعتراض کرنے والے، اے بات کو اٹھا کر اللہ کے رسول پر تھوپنے والے، جو بھی تمہیں جو ہے بلائی پہنچی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو مصیبت تجھ پر آئی ہے وہ تو خود تیرے نفس کی طرف سے ہے، وہ تو تمہارا اپنا کیا ڈرا ہے۔ وارسلناک للناس رسولا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ وکفیٰ باللہ شہیدا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے گواہ کے طور پر۔ اب اس میں ایک اور ڈاکٹر صاحب نے جو دلائی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہے ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اس پہ ایک جو ہے استجابی اور جو ہے اعلامی کا جو ہے ایک سوال ان لوگوں سے کہ اچھا تو تم میٹھا میٹھا کھانے کے لیے روادار، یعنی تمہیں کوئی بلائی پہنچے، کوئی اچھائی پہنچے، کوئی فتح پہنچے، تو وہ تو اللہ کی طرف سے ہے، اور کوئی آزمائش آئے تو ہمارے رسول کی طرف سے۔ تو ہم نے تو رسول اسی لیے بنا کے بھیجے ہیں کہ تم ان کے پیچھے پیچھے چلو، حالات اچھے ہوں پھر بھی چلو، حالات خراب ہو پھر بھی چلو، تمہیں نفع ہو پھر بھی چلو، نقصان ہو پھر بھی چلو۔ اس پہ اللہ تعالیٰ نے تعجب کا اظہار کیا ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اطاعت کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس نے اطاعت کی اللہ کی، اللہ کے حکم سے رسول جو ہے وہ مطاع ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے اور امین ہوتا ہے، اور وہ آپ کی مرضی سے کوئی بات کہتا نہیں ہے، اور جو کہتا ہے اس پر عمل بھی کر رہا ہوتا ہے، گویا اگلی دلیل تدبیر نفسی بھی اس کے پیچھے ہوتی ہے رسول کی۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بابت جو ارشاد فرمایا، پیچھے بھی ہم پڑھ گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، ومن عصانی فقد عصی اللہ، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، ومن اطاع امیری فقد اطاعنی، اور جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی اطاعت کی تو اس نے میری اطاعت کی، ومن عصانی ومن عصا امیری فقد عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرے امیر کی نافرمانی کی، اس نے میری نافرمانی کی۔ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا، اور جس نے روح گردانی کی، یعنی اب اسی تناظر میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ جس نے روح گردانی کی رسول کی اطاعت سے، فما ارسلناک علیہم حفیظا، تو ہم نے آپ کو ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجا کہ آپ منوائیں ان سے، منوا کے رہے۔ تو یقولون، اور وہ کہتے ہیں، طاعۃ، ہم مانتے ہیں، ہم اطاعت کرتے ہیں، یعنی ہماری گردنیں جھکی ہوئی ہیں۔ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہٹتے ہیں،
بیت طائفۃ منہم، تو ان میں سے ایک گروہ مشورے کرتا ہے باہر غیر الذی تقول، جو ان کے اپنے قول کے خلاف ہے، یعنی ظاہر میں کچھ اور تنہائی میں کچھ، سامنے کچھ اور باطن کچھ۔ واللہ یکتب ما یبیتون، اور اللہ لکھ رہا ہے جو بھی وہ مشورے کرتے ہیں، جو سازشیں کرتے ہیں۔ فاعرض عنہم، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے اعراض کیجیے۔ وتوکل علی اللہ، اور آپ اللہ پر بھروسہ رکھیے۔ وکفیٰ باللہ وکیلا، اور اللہ کافی کا احساس، یعنی آپ کے کام بنانے کے لیے اللہ کافی ہے۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کہا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے علی ایمان سے بھی کہا گیا کہ آپ کا توکل اور بھروسہ اللہ ہی پر ہونا چاہیے، اور غیر اللہ پر توکل اور بھروسہ اصل میں یہ مادہ پرستی کا شرک ہے۔ یہ تو ظاہر ایک بندہ مومن کو اس کے ساتھ یہ مسفٹ ہے، جچتا ہی نہیں ہے اس کو کہ وہ اسباب ظاہری پہ بھروسہ کرے۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن پر تدبر نہیں کرتے، غور و خوض نہیں کرتے؟ تدبر کیا کہتے ہیں؟ گہرائی میں اتر کر غور و خوض کرتے ہیں۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اور اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کے پاس سے آیا ہوتا، لَوَجَدُوا فِيهِ، تو یہ اس میں پاتے اختلافاً کثیرا، بہت زیادہ اختلافات اور بہت زیادہ تضادات۔ یعنی یہ اگر اللہ کا کلام نہ ہوتا، کسی غیر اللہ کا مخلوق کا کلام ہوتا، تو اس میں تضادات پائے جاتے، جو ہے وہ آپ پاتے، پتہ چلتا کہ آخر بشری جو ہے کمزوریاں کہیں نہ کہیں نمایاں ہو جاتی ہیں۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ، وَإِذَا جَاءَهُمْ، اور جب ان کے پاس آتی ہے کوئی اطلاع، کوئی خبر، من الامن او الخوف، امن کی یا خوف کی، اذاعوا به، تو اسے پھیلا دیتے ہیں۔ یہ کمزور اور ضعیف الایمان لوگوں کی طرف اشارہ ہے۔ منافقین کی یہ روش بھی ہے کہ فوراً جو ہے وہ رونا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں، یہ کہ ان کے پیٹ میں جگہ نہیں ہوتی، بات جو ہے دائیں بائیں نکال دیتے ہیں۔ حالانکہ صحیح روش کیا ہونی چاہیے وہ آگے بیان ہو رہی ہے۔ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، اور اگر وہ اس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹا دیتے، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، یا اپنے والیان امر کے سامنے، اپنے زبرداروں کے سامنے رکھ دیتے، کسی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کیے ہوئے جو ہے ذہنی یا مقامی امیر کے سامنے رکھ دیتے۔ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور اگر وہ اس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے اولی الامر کے سامنے پیش کرتے، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو یہ بات ان میں سے ان لوگوں کے علم میں آ جاتی، تو معلوم کر دیتے وہ لوگ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، کہ جو بات کی تہ تک، جو اس سے استنباط کرنے والے ہیں، یعنی اس کی گہرائی تک پہنچنے والے ہیں، اس سے کوئی نتیجہ نکالنے والے ہیں۔ کیا مطلب کہ آپ کے پاس کوئی اطلاع ہے، آپ جو ہے ایک مناسب فورم پہ جا کے اس کو پہنچا دیں، آپ کا کام ختم۔ اب یہ امیر کی ذمہ داری ہو آگے کس کو جو ہے یہ عمل تفویض کرے کہ تم اس حوالے سے چاند پر رکھو۔ ظاہر وہ اس معاملے میں کسی ایسے ماہر شخص کو متعین کرے گا جو ان معاملات سے نبٹنا جانتا ہے، تو اس لیے کہا کہ آپ جو ہے آپ تک جو بات پہنچی ہے تو اسے شائع نہ کریں بلکہ اسے مناسب فورم تک پہنچا دیں۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی، لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، تو چند لوگوں کو چھوڑ کے تم لازماً شیطان کی جو ہے پیروی کرتے، اس کے پیچھے پیچھے چلتے۔ فقاتل فی سبیل اللہ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لڑیے اللہ کے راستے میں، جنگ کیجیے۔ لا تکلف الا نفسک، آپ کو مکلف نہیں کیا گیا ہے، آپ پر بوجھ نہیں ڈالا گیا ہے مگر آپ کی جان پر، یعنی آپ اپنے ہی ذمہ دار ہیں، باقی کسی کے ذمہ دار نہیں۔ وخرج المؤمنین، البتہ ایمان کو آپ اس کے لیے ابھاریے اور اکسائیے۔ عسى الله ان يكف باس الذين كفروا، یہ کچھ بعید نہیں ہے، دور ازگار نہیں ہے، اللہ سے جو ہے ناممکن نہیں ہے، اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ ان يكف باس الذين كفروا، کہ اللہ تعالیٰ جلد ہی ان کافروں کی قوت کو یہ جو جنگ روز روز کبھی بدر میں اٹھ کے آ جاتے ہیں، کبھی احد میں اٹھ کے آ جاتے ہیں، کبھی خندق میں اٹھ کے آ جاتے ہیں، تو اللہ سے بعید نہیں ہے کہ کل کو جو ہے اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ پاؤں توڑ کے جو بٹھا دے اور آپ سے اس جنگ کو دور کر دے۔
اللہ سے دور نہیں ہے. واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت شدید ہے طاقت میں بھی، جنگی طاقت میں بھی، اور اشد تنکیلا، اور سزا دینے میں. اب جو ہے پھر روح سمجھ جو ہے وہ آ رہا ہے ہمارے تمدنی معاملات کی طرف، یعنی منافقین کا تذکرہ آیا، ان کی روش جو ہے ہمارے سے گفتگو ہوئی، ان سے خطاب کیا گیا، اور اب دوبارہ جو ہے تمدنی آداب کا جو ہے ذکر ہو رہا ہے. اور اس میں اس سے پہلے جو منافقین سے مخاطبہ ہوا ہے، ان سے جو بات چیت ہوئی، اس میں دو باتوں کا بطور خاص ہم دیکھتے ہیں جو نمایاں کی گئی ہے. ایک تو اس میں نمایاں کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے مقام رسالت کو، آپ کی اطاعت کو، اور یہ سب سے زیادہ مشکل لگتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانے اور اپنے آپ کو کس پر کر دیں. اور دوسری جو چیز تھی وہ تھی کتاب کی سبیل، اللہ کے راستے میں لڑائی. اب روح سخن جو ہے عمومی وہ اہل ایمان کی طرف ہے، اور اس میں جو ہے تمدنی آداب ہے. میں یشفع شفاعۃ حسنۃ، جو کوئی سفارش کرے گا بھلائی کی، میں یشفع جو کوئی شفاعت کرے گا، سفارش کرے گا، شفاعۃ حسنۃ ایک اچھی سفارش، اچھی شفاعت، یکن لہو تو ہوگا اس کے لیے نصیب ایک حصہ منہا اس میں سے. یعنی آپ کسی کو کسی کے حق میں اچھی سفارش کریں، آپ اس کے کام آتے ہیں. جس کے سامنے سفارش کرتے ہیں وہ اس کو نہیں جانتا، لیکن آپ ذریعہ بن جاتے ہیں اس کے کسی کام، روزگار کے حصول کا یا کسی اور معاملے میں. دوبارہ ایک آدمی جو ہے اس کی پریشانی ختم ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس میں سے انسان جو ہے سفارش کرنے والے کو اجر عطا فرماتے ہیں، اچھا اجر عطا فرماتے ہیں. ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ، اور جو کوئی بری سفارش کرے گا، بری جو ہے بری سپورٹ کرے گا، unnecessary فیور دے گا، یکن لہو تو ہوگا اس کے لیے کفل ایک بوجھ منہا اس میں سے. تو جو کوئی سفارش کرے گا برائی کی تو اسے اس میں سے حصہ ملے گا، کفل بوجھ کو بھی دے گا. وکان اللہ علی کل شیء مقیتا، اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر قوت رکھنے والا ہے، قابو رکھنے والا ہے. وَإِذَا خُيِّیتُم، اور جب تمہیں تحیہ بجا لایا جائے، آداب بجا لائے جائیں تمہارے سامنے، بتحیۃ کسی تحیہ کے ساتھ، وَإِذَا خُيِّیتُم بِتَحِیَّۃٍ، اور جب تمہیں سلامتی کی کوئی دعا دی جائے، فَخَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تو تم بھی سلامتی کی دعا دو جو اس سے اچھی ہو، اور ردوہا، یا کم از کم اسی کو اسی قدر واپس لوٹا دو. یعنی کسی نے کہا آپ کو حیّک اللہ، تو آپ بھی اسے کہیں حیّک اللہ. اور کوئی آپ سے کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو آپ اس سے کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس سے بہتر دیں، اور رحمۃ اللہ وبرکاتہ بھی دیں. اور یہاں کسی نے کہا آپ کو حیّک اللہ، تو آپ کہیں حیّک اللہ. انزل علیکم من انعمہ نعمۃ کثیرۃ، کوئی بھی آپ دعا دے سکتے ہیں. وَإِذَا حُيِّیتُم بِتَحِیَّۃٍ فَحَیُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا وَرُدُّوهَا، جب تم سلامتی کی کوئی دعا دی جائے تو تم بھی سلامتی کی اس سے بہتر دعا دو، یا کم از کم اسی کو لوٹا دو. ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب کرنے والا ہے. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ بلند و برتر ہستی ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِیامَةِ، وہ تمہیں لازماً جمع کرے گا، اکٹھا کرے گا قیامت کے دن. لا ریب فیہ، جس کے آنے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِیثًا، اور اللہ سے بڑھ کر اپنی بات میں سچا کون ہے. فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِینَ فِئَتَیْنِ، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم منافقین کے معاملے میں دو گروہوں میں بڑھ رہے ہو. واللہ ارکسہم بما کسبوا، اور اللہ نے تو ان کو ان کی کرتوت کے سبب، ان کی بدعمالیوں کے سبب الٹ دیا. یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے
اصل میں کہ جن میں اہل ایمان کے درمیان رائے کا اختلاف تھا. بعض اہل ایمان سمجھتے تھے کہ ان کے ساتھ نرمی ہونی چاہیے، ایمان تو لائے ہیں، کلمہ تو پڑھا ہے، اب ہجرت نہیں کر سکے ہیں تو اس کو معاوضہ نہ کیا جائے. جبکہ بعض لوگوں کی رائے یہ تھی کہ اللہ کے حکم کے معاملے میں ان سے سخت رویہ اختیار کرنا چاہیے، کوئی لگی لپٹی نہیں چھوڑنی چاہیے. چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی بات فرماتے ہیں کہ تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم تقسیم ہو گئے ان دو گروہوں کے معاملے میں، تمہیں منافقین کے معاملے میں جو ہے تقسیم ہو گئی، تمہاری رائے ایک دوسرے سے مختلف ہو گئی، تمہاری دو گروہ بن گئے. واللہ اور کا سو بما کا سبو، اور اللہ نے تو ان کو ان کی کرتوتوں کے سبب سے الٹ دیا ہے. یعنی ان کا ہجرت نہ کرنا وہ تو اس بات کا واضح ثبوت ہے اللہ تعالیٰ نے ان کا ہجرت، ان کا آنا قبول ہی نہیں کیا. اتریدون، کیا تم چاہتے ہو، ان تہدوا کہ تم ہدایت دو، راستہ دکھاؤ، من اضل اللہ، جسے اللہ نے گمراہ کر دیا، جسے اللہ نے راستہ نہیں دیا تم چاہتے ہو اسے راستہ دو، اسے راستہ دکھاؤ. ومن یضلل اللہ، اور جس کو اللہ راستے سے گمراہ کر دے، فلن تجد له سبیلا، تو آپ اس کے لیے کوئی راستہ نہیں پائیں گے. ودوا لو تکفرون، وہ چاہتے ہیں کہ کاش کہ تم بھی کفر کرو، تم بھی جو ہے حق کا انکار کرو، کما کفروا، جس طرح انہوں نے کیا ہے، فتکونون سواء، تو تم سب برابر ہو جاؤ گے. فلا تتخذوا منهم اولیاء، بس تم ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ، حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ وہ ہجرت نہ کریں اللہ کے راستے میں. یعنی گویا ان کے ایمان کے لیے ایک امتحان ہے کہ ہجرت کریں گے تو ایمان معتبر ہے، نہیں کریں گے تو وہ غیر معتبر ہے. یعنی وہ صرف زبان سے کہہ رہے ہیں کہ ایمان لائے، باقی اطاعت نہیں کر رہے، اتنا ہی اس جگہ کو چھوڑ رہے جہاں پہ اللہ کی بندگی ممکن نہیں. فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ پیٹھ موڑ لیں یعنی ہجرت نہ کریں، فَخُذُوهُمْ، تو ان کو پکڑو، وَاقْتُلُوهُمْ، اور انہیں قتل کرو، حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جہاں بھی تم انہیں پاؤ، تو تم انہیں قتل کرو جہاں بھی تم انہیں پاؤ. وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور ان میں سے کسی کو بھی اپنا ساتھی اور مددگار نہ بناؤ. وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا، نہ پکڑو ان میں سے کسی کو دوست، وَلَا نَصِيرًا، اور نہ ہی مددگار. إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، سوائے ان لوگوں کے جن کا تعلق کسی ایسی قوم سے ہے جس کے ساتھ تمہارا کوئی معاہدہ ہے، اہل ایمان سے خطاب ہے. إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، سوائے ان لوگوں کے کہ جو ملتے ہیں، جن کا تعلق بنتا ہے اس قوم سے جس کے اور تمہارے مابین کوئی معاہدہ ہے. اور جاؤکم، یا وہ آئے ہیں تمہارے پاس اس حال میں حسرت صدور ہو کہ وہ دل برداشت ہو، یعنی اپنی قوم کے خلاف لڑنے کی ہمت نہیں ہوتی. اور جاؤکم حسرت صدور ہو، لیکن ان کے دل جو ہیں وہ بھر چکے ہیں. ان یقاتلوکم او یقاتلوا قومہم، اس بات سے کہ تمہارے ساتھ لڑیں یا اپنی قوم سے لڑیں، سمجھ نہیں آتی. فرمایا کہ یعنی ان میں اتنی جرأت نہیں رہی کہ وہ تمہارے ساتھ ہو کر اپنی قوم کے خلاف لڑے یا اپنی قوم کے ساتھ ہو کر تمہارے خلاف لڑے، یعنی کوئی واضح موقف اختیار نہیں کر سکتے. تو ان کے حوالے سے کہا گیا جو ہجرت نہ کرنے والے منافقین ہیں ان کے حوالے سے کیا کہا گیا، فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، تو ان کو پکڑو اور جہاں بھی ملے اڑا دو، ٹھکانے لگا دو، قتل کر دو. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو انہیں تم پر مسلط کر دیتا. فَلَقَاتَلُوكُمْ، تو لازماً تمہیں مار دو، لازماً تمہیں. فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ،
بس اگر یہ لوگ تم سے کنارہ کش رہے فلم یقاتلوکم اور تم سے نہ لڑے وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ اور تمہاری طرف صلح اور دوستی کا ہاتھ بڑھائے فما جعل اللہ لکم علیہم سبیلا تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی ایسے لوگوں کے خلاف کوئی اقدام کرنے کی اجازت نہیں دی. ہمیں تو ہر بھی کافر کے خلاف ہتھیار اٹھانے کی اجازت ہے. ایک لے مین جو ہے آپ کے محلے میں بس رہا ہے, کوئی جو اس سے آپ کو تکلیف نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ان کو آپ اس کو قتل کر دیں, یہ جائز نہیں. ستجدون آخرین تو آپ تم کچھ اور لوگوں کو بھی پاؤ گے یریدون جو چاہتے ہیں ان یأمنوکم کہ تم سے بھی امن میں رہیں ویأمنوا قومہم اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں. کلما ردوا الی الفتنہ جب کبھی بھی فتنے کی طرف جو ہے وہ پلٹائے جاتے ہیں ان کی صوفی تو اس کے اندر اوندے ہو جاتے ہیں. فإن لم يعتزلوكم بس اگر یہ تم سے دور نہ رہیں, کنارہ کشی اختیار نہ کریں, وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ اور تمہارے ساتھ صلح و سلامتی سے نہ رہے, رویہ اختیار نہ کریں, وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ اور اپنے ہاتھوں کو تم سے دور نہ کریں, فَخُذُوهُمْ تو انہیں پکڑ لو, وَاقْتُلُوهُمْ اور انہیں قتل کرو, حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ جہاں بھی پاؤ. وَأُولَٰئِكَ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے خلاف ہم نے تمہیں واضح جو ہے سند عطا کر دی ہے, واضح جو ہے فتویٰ موجود ہے, جواز موجود ہے کہ اگر یہ تمہارے خلاف جو کوئی اقدام کرے تو انہیں مت چھوڑو. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً اور کسی مومن کے لیے روا نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے مومن کو قتل کرے مگر خطا سے. یعنی یہ بھی ایک سماجی معاملہ ہے. عرب کے اندر جو ہے وہ جنگیں ہو رہی ہیں مسلمانوں کے درمیان اور کفار کے درمیان, یہ بدل ہے, یہ ہو رہی ہے. اب جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ سوات آپریشن شروع ہوا تو بہت سارے لوگوں نے اپنے ساڑھے بٹھے کرنے شروع کر دیے, ایسا ہوتا ہے نا. تو اسی بابت جو اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اس طرح کے امکانات ہیں تو ذرا اس حوالے سے تھوڑا آپ کے سامنے یہ رہنمائی رہنی چاہیے کہ یہ جو جان بوجھ کے قتل کرنا اور قتل خطا ہے یہ احکامات کیا ہیں, شریعت اس سے کیا کہتی ہے, کیا روش تم اختیار کرو کہ اس طرح کے حالات میں جو ہے تم کسی غلطی سے کسی خطا سے بچ جاؤ. تو فرمایا کہ وما کان للمؤمن کسی مومن کے شایع نشان نہیں ہے, یعنی ایمان والا ہو اس کے شایع نشان نہیں ہے ان یقتل مؤمنا کہ وہ کسی مومن کو قتل کر دے. مومن قاتل نہیں ہو سکتا, نہ قتل کر دے الا خطأ مگر خطا سے, غلط فہمی سے, چوک جائے. ومن قتل مؤمنا اور جس نے قتل کیا کسی مومن کو خطا سے, غلطی سے, فتحریر رقبۃ تو تحریر آزاد کرنا ہے, رقبۃ ایک گردن کا, اور وہ گردن معین ہے کس کی, مؤمنۃ کسی مسلمان غلام کو آزاد کرنا. ودیۃ مسلمۃ اور خون بہا طے شدہ جو ہے الی اہلہ مقتول کے گھر والوں کو, الا ان یصدقوا ادا کرنا وہ بھی لازم ہے, ہاں یہ کہ وہ خود معاف کر دے. یہ نہیں کہتے خطا کے بدلے میں جو قاتل اس کو قتل نہیں کیا جائے گا, اس کے بدلے میں کیا ہوگا, دیت یعنی خون بہا دیا جائے گا, اور یہ مقتول کے ورثاء کا حق ہے. اگر ان میں سے کوئی ایک بھی کہے کہ میں مجھے نہیں چاہیے میں معاف کرتا ہوں تو سب کی طرف سے معاف ہو جائے گا. اور اس کا کفارہ جو ہے وہ ایک مسلمان تھا, قبیلہ اس کا وہ تھا جو آپ کا دشمن ہے,
لیکن مقتول مسلمان تھا. فتحریر رقبۃ مؤمنۃ، تو پھر صرف ایک مسلمان غلام کو آزاد کرنا ہوگا، اب اس کی دیت کے ساتھ نہیں ہے. وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، اور اگر وہ مقتول کسی ایسے قوم سے ہو، کسی ایسے قبیلے سے ہو کہ جس کے ساتھ تمہارا یعنی اہل ایمان کا معاہدہ ہے، فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ، تو طے شدہ دیت اس کے گھر والوں کو دینا لازم ہے. وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، اور ایک مومن غلام کو آزاد کرنا بھی لازم ہے. دو چیزیں ہوگی، ایک ہوگی دیت جو مقتول کے ورثاء کا حق ہے، اور اس میں تو یہ کوئی رعایت نہیں ہے، یعنی یہ ورثاء کا حق ہے. البتہ جو اللہ کا حق ہے یعنی گناہ کے اثرات کو زائل کرنے کے لیے، تو ایک مومن غلام کا آزاد کرنا، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے نرمی کر دی ہے، جس کا ذکر جو ہے ابھی اس آیت میں ہے. فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ، جسے غلام نہ ملے، کہاں سے لائے غلام، خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتا تو کیا کرے، تو جو نہ پائے مسلمان غلام، فصیام شہرین متتابعین، تو 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے، ایک دن بھی ناغا نہ ہو. توبۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے توبہ قبول کرنے کا ذریعہ ہوگا. وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ تعالیٰ تو علیم و حکیم ہے. یعنی اگر کسی کے پاس غلام آزاد کرنے کی جو ہے وہ استطاعت نہیں ہے، یا وہ مسلمان غلام دستیاب نہیں ہے، تو پھر اس کے لیے یہ ہے کہ وہ روزے رکھے. وغضب اللہ علیہ، اور اللہ کا غضب اس پر ہوگا. ولعنہ، اور اللہ نے اس پر لعنت فرمائی ہے. وعد لہ عذابا عظیما، بیچ میں سے ایک ٹکڑا رہ گیا. ومن یقتل مؤمنا متعمدا، اور جو کوئی قتل کرے کسی مومن کو جان بوجھ کر، یہ متعمدن عمد ارادتاً، ٹھیک ہے، عمدن، فجزاؤ جہنم، تو اس کا بدلہ جہنم ہے، خالدن فیہا، جس میں ہمیشہ رہے گا. وغضب اللہ علیہ، اور اس پر اللہ کا غضب ہوگا. ولعنہ، اور اللہ نے اس پر لعنت فرمائی ہے. وعد لہ عذابا عظیما، اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا، جب تم اللہ کی راہ میں نکلو تو تحقیق کر لیا کرو. ولا تقولوا، اور نہ کہو، لمن، اس کے لیے، القا، جو ڈالے، الیکم، تمہاری طرف، السلام، سلام کو، یعنی تمہیں کہے السلام علیکم. یہ کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، جب تم اللہ کے راستے میں یعنی قتال کے لیے نکلو، لڑائی کے لیے نکلو، فتبینوا، تو جس معاملے میں بھی کوئی قدم اٹھانا ہو اس کی اچھی بھلی چھانٹ بٹک کر لیا کرو. اور جو تمہاری طرف سلام بڑھائے، تمہیں کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو مت کہو ولا تقولوا لست مؤمنا لمن القى الیکم السلام. یہ اس طرح ہوگا ترجمے کے اعتبار سے کہ جو تمہیں سلام کرے اسے مت کہو کہ تو ایمان والا نہیں ہے، تو کافر ہے، اس کو آپ نہیں کہہ سکتے. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک واقعہ ہوا بھی کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوران لڑائی جو ہے ایک کافر کے ساتھ آپ کی لڑائی ہو رہی تھی، اچانک اس نے کلمہ پڑھ لیا، لیکن یہ کہ ان کا ہاتھ اٹھ چکا تھا، انہوں نے خنجر گھونپ دیا. اور بعد میں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ تھوڑی ان کی جو ہے مواخذہ کیا. تو انہوں نے کہا کہ حضور اس نے تو جان بچانے کے لیے جو ہے وہ کلمہ پڑھا ہے، بلکہ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقال لا الہ الا اللہ وقتلتہ، اس نے کہا لا الہ الا اللہ اور تم نے اس کو قتل کر دیا. پھر دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، جب انہوں نے کہا کہ حضور اس نے تو جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا ہے، افلا شککت عن قلبہ حتی تعلم اقالہا ام لا، تو حضور نے فرمایا تو پھر تم نے اس کا سینہ چیر کے کیوں نہیں دیکھ لیا کہ اس نے جان بچانے کے لیے پڑھا ہے یا فی الواقع جو ہے اللہ کا دین جو ہے
وہ اس کے دل میں داخل ہو گیا تھا۔ تو یہ ایسا معاملہ ہے کہ نیتوں کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے، شریعت ظاہر پہ ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں بہرحال اگر کوئی شخص اسے کلمے کی ڈھال حاصل ہے تو ہم اس کو مسلمان سمجھیں گے۔ یہی جو ہے عقیدہ اہل سنت بھی ہے کہ من لا نکفر لاہل القبلہ، کہ ہم قبلہ والوں کی تکفیر نہیں کریں گے۔ من صلی صلاتنا، جو ہماری نماز پڑھے گا، واستقبل قبلتنا، ہمارے قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے گا، واکل ذبیحتنا، اور ہمارا ذبح کیا ہوا کھا لے گا، فہو مسلم، تو وہ مسلمان ہوگا۔ تو گویا اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہ بہت ہی محتاط رویہ اس حوالے سے اختیار کرنا چاہیے کہ اہل قبلہ کی تکفیر اور بالخصوص تکفیر معین۔ ہاں، آپ کسی فرقے کو کہہ سکتے ہیں کوئی گمراہ فرقہ ہے، بدعتی فرقہ ہے، لیکن تکفیر کے لیے آپ کو بہرحال وہ جس طرح قادیانیوں کی تکفیر کی گئی ہے اس کے لیے پھر آپ کو باقاعدہ ایک پروسیس سے جو ہے گزرنا پڑے گا۔ اس کے لیے آپ اس کو ہر طرح سے دائیں بائیں سے دیکھیں گے اور ان فریق مخالف کو بھی سنیں گے۔ پھر اگر ثابت ہو جاتا ہے کہ واقعی ہاں اس کا کفر جو ہے وہ مثبت ہے، ثابت شدہ ہے، تو پھر آپ اس کی تکفیر، وہ بھی جب مجمع علیہ موقف سامنے آ جائے تو آپ کر سکتے ہیں۔ تب تغون عرض الحیات دنیا، تو تم دنیا کا سامان چاہتے ہو، فعند اللہ مغانم کثیرۃ، تو اللہ کے ہاں بڑی غنیمتیں ہیں۔ کذالک کنتم من قبل، تم خود بھی تو پہلے ایسے ہی تھے، یعنی کلمے کی دولت نصیب نہیں تھی تمہیں۔ فمن اللہ علیکم، تو اللہ نے تم پر احسان فرمایا، فتبینوا، تو دیکھو چھانٹ پھٹک کر لیا کرو، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے اچھی طرح باخبر ہے۔ لا يستوي القاعدون من المؤمنین، نہیں ہیں بیٹھ جانے والے اہل ایمان میں سے، غیر اولی الضرر، وہ لوگ جو جن کے پاس کوئی عذر نہیں ہے۔ لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر، تو برابر نہیں ہے اہل ایمان میں سے بیٹھنے والے بغیر عذر کے، والمجاہدون فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں لڑائی کے لیے نکلتے ہیں، بِأَمْوَالِهِمْ، اپنے مالوں کے ساتھ، وَأَنفُسِهِمْ، اور اپنی جانوں کے ساتھ، برابر نہیں ہیں۔ فضل اللہ المجاہدین، اللہ نے فضیلت دی ہے لڑنے والوں کو، بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ، علی القاعدین، بیٹھ جانے والوں پر، درجہ، ایک درجہ ہوئی، یہ بھی اس میں نکرہ لایا تو بہت بڑے درجے کی فضیلت دی ہے۔ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو مجاہدین کو بیٹھ جانے والوں پر بہت بڑے اجر و ثواب کے حوالے سے بھی فضیلت دی ہے۔ درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ، ان کے لیے اس کی طرف سے بلند درجات بھی ہوں گے، بخشش بھی ہوگی اور رحمت بھی ہوگی۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دیکھیں آیت نمبر 95 سے پیچھے جو ہے وہ قتال کا تذکرہ ہو رہا تھا، اور یہاں کیا ہو گیا؟ یہاں جہاد کا تذکرہ شروع ہو گیا، مقاتلین کے بجائے مجاہدون فی سبیل اللہ یہ آ گیا۔ تو جہاد یہاں بھی قتال کے معنی میں آیا ہے، لیکن جہاں تک جہاد کے مدارج کا اور اس کے مراحل کا معاملہ ہے تو اس کو آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ سب سے پہلے تو مجاہدے کا محل اور مقام میں میرا اپنا نفس ہے،
اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الجہاد افضل یا رسول اللہ، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سا جہاد افضل ہے؟ قال ان تجاہد نفسک و ہواک فی ذات اللہ عز وجل، فرمایا کہ تم اپنے نفس سے مجاہدہ کرو اور اپنی خواہشات سے کشمکش کرو انہیں اللہ کا فرمانبردار بنانے کے لیے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ المجاہد من جاہد نفسہ، اصل مجاہد تو وہ ہے جس نے اپنے نفس سے مجاہدہ کیا، ورنہ میدان جنگ میں بھی جا کے جان دے کے بھی، وہ حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تم تو اس لیے لڑے تھے کہ تاکہ کہا جائے کہ تم بہت بہادر اور سورما ہو، تو لوگوں نے کہا۔ تو یہاں یہ اس معنی میں آیا ہے جہاد قتال کے معنی میں، اور جہاد کا دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ اس حق کو جسے آپ نے اپنے لیے اختیار کیا ہے، اپنی ذات سے باہر اپنے ابنائے نو دوسرے لوگوں تک پہنچانا، اور اس درجے میں پہنچا دینا کہ وہ ابو جہل کی طرح یہ کہ اٹھیں کہ بات تو ان کی صحیح ہے لیکن ہماری مجبوری ہم مان نہیں سکتے، ہمارے لیے مسائل ہیں، ہم نہیں مان سکتے۔ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، بے شک وہ لوگ کہ جن کو فرشتے اس حال میں وفات دیں گے، روح قبض کریں گے ان کی، ظالمی انفسہم کہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے، یعنی انہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت نہیں کی۔ ایک موقع آیا نا، اللہ نے جو ہے ان کے لیے لازم کر دیا کہ اب ایمان اسی کا معتبر ہوگا جو ہجرت کر کے کہاں پہنچے؟ مدینہ میں۔ کیوں؟ قوت فراہم کرنی تھی باطل کے خلاف، کہ سب مل جل کر اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کے دشمنوں سے پنجہ آزمائی کرنی ہے۔ اب گزر گئے وہ دن کہ ہم خاموشی سے ماریں کھاتے تھے، اب اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا ان اللہ علی نصرہم لقدیر، اب ہاتھ کھول دیے گئے ان لوگوں کے جنہیں مارا جاتا تھا کہ اب وہ لڑائی کریں۔ اینٹ کا جواب پتھر سے دے۔ قالوا فیما کنتم، تو وہ ان سے کہیں گے کہ یہ تم کس حال میں تھے؟ فرشتے پوچھیں گے۔ قالوا کنا مستضعفین فی الارض، وہ کہیں گے کہ ہم مجبور اور دبائے ہوئے لوگ تھے زمین میں، یعنی دبے دبائے لوگ تھے۔ قالوا الم تکن ارض اللہ واسعہ، تو فرشتے کہیں گے کہ کیا اللہ کی زمین کشادہ نہیں تھی، وسیع نہیں تھی؟ فتہاجروا فیہا، تم اس میں ہجرت کر جاتے، جہاں تمہیں دبا رہے تھے، اللہ کے دین پر عمل نہیں کرنے دے رہے تھے، وہاں سے دائیں بائیں ہو جاتے، کسی ایسی جگہ چلے جاتے جہاں یہ مسائل نہ ہوتے۔ فاولئک مأواہم جہنم، تو یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، وساعت مصیرا، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے قیام کی، ٹھہرنے کی۔ الا المستضعفین، سوائے ان لاچار لوگوں کے، ان دبائے ہوئے لوگوں کے، من الرجال، جو مردوں میں سے ہیں، والنساء والولدان، اور عورتوں اور بچوں میں سے، یعنی یہاں اگر یہ ہم کہیں کہ الا المستضعفین من الرجال، یہاں میں رجال سے مراد ضعیف لوگ ہیں، ٹھیک ہے، بوڑھے لوگ ہیں، چونکہ آگے اس کی وضاحت آ رہی ہے۔ سوائے ان مردوں، عورتوں اور بچوں کے جن کو واقعتاً دبا لیا گیا ہو، جو ہے انہیں قید کر لیا گیا ہو، لا یستطیعون حیلۃ، جو نہ تو کوئی تدبیر کر سکتے ہیں، ولا یہتدون سبیلا، اور نہ ہی انہیں راستے کا پتہ ہے کہ مکہ سے نکل کے کسی نہ کسی طرح مدینہ پہنچ جائے۔ فاولئک، تو یہی ہیں وہ لوگ، عسى اللہ ان یعفو عنہم، کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائے گا۔ وکان اللہ عفوا غفورا، اور اللہ تعالیٰ تو ہے ہی بخشنے والا اور معاف فرمانے والا۔ ومن یہاجر فی سبیل اللہ، اور جو کوئی ہجرت کرے گا اللہ کے راستے میں، یجد فی الارض، تو وہ پائے گا زمین میں، مراغما کثیرا، بڑے ٹھکانے، وسعتاً، اور بڑی وسعت، رزق کی بھی اور رقبے کی بھی۔ تو جو کوئی ہجرت کرے گا اللہ کے راستے میں، وہ زمین میں پالے گا بڑے ٹھکانے اور بڑی وسعت۔ ومن یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ، یہ بہت ہی اہم آیت ہے، اسے پلے باندھنے کی ضرورت ہے۔ اور جو کوئی اپنے گھر سے نکلتا ہے
مہاجر ہو کر اللہ اور اس کے رسول کے لیے. ثم یدرک الموت، منزل پہ نہیں پہنچتا، پھر اسے موت آ پکڑتی ہے، یعنی ابھی راستے میں ہی ہے، موت نے آ لیا ہے. فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ثابت ہو گیا. اور وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا جو توبہ کے جو ہے بیان میں اکثر علماء بیان کرتے رہتے ہیں کہ وہ بندہ 99 قتل کر کے جو ہے کسی کے پاس گیا تھا، تو اس نے اس کو مایوس کیا، تو اس نے ایک اور قتل کیا، کہا سینچری پوری ہو گئی. پھر آگے چل پڑا، پھر کہیں وہ ضمیر نے پھر ملامت کیا کہ بھائی کچھ دیکھو شاید کوئی گنجائش ہو. تو کوئی اللہ والا مل گیا اس کو، اس نے اس کے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی تم نکلو اس علاقے سے، ہجرت کرو. ہجرت گناہوں کو دھونے والی شے ہے. جیسے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے سفر وسیلہ ظفر ہوتا ہے، اسی طرح ہجرت گناہوں کو دھو ڈالتی ہے. شرط یہ ہے کہ آپ گناہوں سے بچنے کے لیے ہجرت کر رہے ہو. ایک ہجرت تو یہ بھی ہے نا، دنیا کمانے کے لیے لوگ ہجرت کرتے ہیں. تو ایک شخص اپنے گھر سے نکل پڑا اللہ کے راستے میں مہاجر ہو کر. لیکن اس سے پہلے بھی کئی مراحل ہیں ہجرت کے. جس طرح میں نے آپ کو ہجرت کے مراحل بتائے، اپنا نفس اور باطل نظریات اور بگڑا باطل نظام، یہ 3 مراحل ہیں. باطل نظام کے ساتھ آپ پنجہ آزمائی کریں گے، لڑائی کریں گے، یا اپنی جانیں دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے. جیسے ہم مجبور ہیں، سامنے بھی مسلمان ہیں، ادھر بھی ہم بھی مسلمان ہیں، کیسے مارے؟ وہی بات یہ ہے کہ شکک تقل بہو، یا پچھلے دنوں جو بات کی تھی کہ فوجی تو غیر سیاسی ہوتا ہے، پولیس والا تو غیر سیاسی ہوتا ہے، اور بیچارہ تو حکم کا پابند ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ اب یہ ہے کہ آپ ان پر ہاتھ نہ اٹھائیں. جمہوریت، آپ کا آئین آپ کو جو ہے یہ حق دیتا ہے کہ آپ حکومت کے خلاف بات کر سکتے ہیں، آپ اپنے حق کے لیے جلسہ کر سکتے ہیں، جلوس جو ہے کر سکتے ہیں، آپ دھرنا دے سکتے ہیں، آپ گھیراؤ کر سکتے ہیں. تو یہ تو آپ کا حق ہے بنیادی. تو یہاں آ کے تھوڑی کیفیت بدل جائے گی وہ قتال والی. حرام نہیں ہے، لیکن یہ کہ فیزیبل نہیں ہے. مسلمانوں کا مسلمانوں کے ساتھ لڑنا، سیٹلڈ گورنمنٹس ہیں، آرمیز ہیں ان کے پاس، پیراملٹری ٹروپس ہیں، کوئی نسبت و تناسب بھی نہیں ہے، خودکشی کرنے والی بات ہے. تو کیوں نہ بجائے اس کے کہ کسی کی خون کا بوجھ اپنی گردن پہ لے کے جائیں، اپنی گردن ہی لے کے اللہ کے راستے میں نکلیں کہ بھائی ہمارے جیتے جی یہ کام نہیں ہو سکتا، اب تم بھی اللہ اور اس کے رسول کے نام لیوا ہو، مبارک ہو، تم اس برائی کو ختم کر دو. نہیں ختم کرتے تو ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، مارو ہمیں. یہ ایک راستہ ہے، پیسفل ایجیٹیشن، پکٹنگ اور دھرنا گھیراؤ. اسی طرح ہجرت کے مراحل ہیں. شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ پوچھا گیا ایو الہجرت افضل یا رسول اللہ، سب سے افضل ہجرت کون سی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال ان تہجر ما کرہ ربک، فرمایا کہ تو ہر اس شخص کو چھوڑ دے، اس سے دور ہو جائے جس سے تیرا رب کراہت کرتا ہے. ان تہجر ما کرہ ربک، کہ تو چھوڑ دے اسے جسے تیرا رب ناپسند کرے. تو گناہوں کے چھوڑنے سے ہجرت شروع ہوتی ہے. اور اس کی چوٹی کیا ہے؟ اپنے گھر بار کو، وطن کو خیر باد کہہ دینا اگر یہاں اللہ کے دین پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے. اسی طرح جہاد، اس کا نقطہ آغاز کیا ہے؟ اپنے نفس کے خلاف. اور اس کی چوٹی کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں اپنی جان لے کے حاضر ہو جانا. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، صفیں باندھ کے اللہ کے راستے میں لڑنا. تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے نیتوں پہ ہمارے فیصلے فرمائے گا. تو بات ہو رہی تھی اس بندے کی کہ جس نے قتل کیے تھے. پھر ظاہر ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کو کیا کیا؟ جس طرف سے چلا تھا اسے سکیڑ دیا، اور جس طرف جا رہا تھا نہیں، جس طرف جا رہا تھا اسے سکیڑ دیا، اور جس طرف سے چلا تھا اسے پھیلا دیا. یعنی اس نے زیادہ فاصلہ طے کر لیا ہے اور کم فاصلہ رہ گیا تھا، لہٰذا یہ ان لوگوں میں شامل ہوگا جن کی توبہ قبول کر لی گئی. رحمت حق بہانہ می جوید، کہ اللہ کی رحمت تو بہانے تلاش کرتی ہے. انسان کے اندر ندامت تو پیدا ہو، گناہ کی ایک کاٹ تو اس کو محسوس ہو کہ میں نے غلطی کی ہے. تو یہی بات اس طرح بھی کہی گئی. وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ
اور جو نکلتا ہے اپنے گھر سے، نکل کھڑا ہوا اپنے گھر سے ہجرت کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، ثم یدرک الموت، پھر اسے موت نے آ لیا، فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ثابت ہو گیا۔ فرض کیجیے یہاں سے نکلا تھا وہ ہجرت کے لیے، اس نے پہنچنا تھا لاہور، پہنچنا تھا ملتان، پہنچنا تھا، کہیں بھی اس کی ڈیسٹینیشن تھی، ابھی چلا یہاں سے بستی سے نکلا ہے، کہیں راڑے دلائی اس کی طرف جو اس کا وقت برابر آ گیا اللہ نے، تو اللہ کے یہاں وہ کیا ہے؟ کامیاب ہے۔ کیوں؟ صحیح رخ پہ تھا۔ اسی طرح ہمارے لیے اگر ہم اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کر رہے ہیں تو اس کے لیے صحیح بنیادیں تلاش کرنا بھی لازم ہے، انبا اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد نہیں ہوتی۔ اس کے لیے بھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ ہے نا، آخر انہوں نے مسواک کا اسوہ چھوڑا ہے، ٹخنے ننگے رکھنے کا اسوہ چھوڑا ہے نا، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامہ باندھا ہے، یہ سنتیں آپ نے چھوڑی ہیں، سنت عادات۔ تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کوئی اپنا اسوہ نہیں چھوڑا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، چھوڑا ہے۔ تو اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو اختیار کرنا۔ اب اس کے اختیار کرنے میں آپ مکلف ہیں، نتیجہ اللہ کے سپرد۔ تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمیں کام کرنا ہے، فرض ہے ہمارے اوپر، کوئی اضافی نیکی نہیں ہے، اللہ کا دین پامال ہے، اس کی حدود معطل ہے۔ تو جو دعویٰ کرتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، تو اس کی ذمہ داری ہے کہ یہ جو جھنڈا نیچے گر گیا ہے، یہ جو خیمہ گر چکا ہے، اس کو دوبارہ نصب کرو۔ تو جو کوئی نکلتا ہے اپنے گھر سے مہاجر ہو کر اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اور پھر اسے موت آ پکڑتی ہے۔ ابھی دیکھیں فتح مکہ سے پہلے حضرت حمزہ شہید ہو گئے، آل یاسر شہید ہو گئے، تو کیا دنیا سے ناکام گئے؟ نہیں، دین تو بہت بعد میں جو ہے جا کے غالب ہوا، لیکن وہ کامیاب ہیں۔ کیوں؟ ان کا رخ صحیح تھا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کا رخ غلط ہے تو تمام تر خلوص و اخلاص کے باوجود آپ منزل سے ہمکنار نہیں ہوں گے، اور آپ کو اس کا بدلہ بھی اللہ کے یہاں نہیں ملے گا، کیونکہ صرف نیت کی اصلاحی ضروری نہیں ہے، رخ کو صحیح رکھنا بھی یہ آپ کا فرض ہے، منزل کا تعین کرنا، اور وہ اس کا تعین بھی ٹھوس علمی بنیادوں پر، یہ بھی آپ کے فرائض میں شامل ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک آدمی نے دیکھا کہ ایک بندہ جو ہے سفر میں جا رہا ہے، اس نے زادہ راہ بھی رکھا ہوا ہے، سواری پہ سامان بھی ہے، اور لگتا یہ ہے کہ وہ حج کے لیے جا رہا ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ عربی کجا میں روی، کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ کعبہ با میں روم، کعبے جا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ ترسم عربی کی راتو میں روی کعبہ نہ رسی، افسوس ہے میرے دیہاتی بھائی کہ جس راستے پہ اور جس رخ پہ تم چل رہے ہو یہ کعبے کو جانے والا راستہ نہیں ہے۔ کی راتو میں روی ب ترکستان است، جس راستے پہ تم پڑ گئے یہ ترکستان جا رہا ہے۔ تو تمام تر اخلاص کے باوجود ترکستان پہنچ کے اس کا حج ہو جاتا، مقصد تو پورا نہیں تھا۔ تو صرف یہ کہ آپ کا چل پڑنا شرط نہیں ہے، جس طرف چلنا ہے آپ کو پتا ہو کہ میں نے کس طرف چلنا ہے اور کس مقصد کے لیے جا رہا ہوں، وہ سب علم میں ہونا چاہیے۔ تو جب یہ ہوگا اور اگر آپ منزل پہ نہیں پہنچتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے ذمے ہے اس کا اجر و ثواب، میں اسے اس کی نیت کے موافق جو ہے بدلہ دوں گا۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ اسی لیے حدیث میں جو ہے ہمارے محدثین جو ہیں وہ انما الاعمال بالنیات والی حدیث کو آپ نے جو ہے ان کے مجموعے ہیں ان کے بالکل شروع میں لے کے آتے ہیں کہ یہاں سے ہی پتہ چل جائے لوگوں کو
کہ جو کام بھی کرنے چلے ہو تو سب سے پہلے اپنی نیت کی اصلاح کر لو. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، اور جب تم زمین میں سفر کرنے لگو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، کہ تم نماز کو کچھ کم کر لیا کرو، کہ تم نماز میں قصر کر لیا کرو. إِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں اندیشہ ہو، أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. یعنی پھر لمبی نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، پھر قصر کرو. ان الکافرین، بے شک کافر، کانوا لکم، ہیں تمہارے لیے، عدوا مبینا، کھلے دشمن. ان کی دشمنی ڈھکی چھپی نہیں ہے، وہ ظاہر ہے. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ان کے درمیان موجود ہوں، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اور آپ انہیں نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوں، فَلْتَقُمْ، تو چاہیے کہ کھڑا ہو جائے، طائفتٌ، ایک گروہ، منہم، ان میں سے، معاک، آپ کے ساتھ، یعنی کچھ آدھے لوگ آپ کے ساتھ نماز میں شامل ہو جائیں. وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور وہ اپنا اسلحہ لیے ہوئے ہوں، اسلحہ چھوڑنا نہیں ہے، وہ ساتھ لگا ہوا. فَإِذَا سَجَدُوا، پس جب وہ سجدہ کریں، فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، پھر جب وہ فَإِذَا سَجَدُوا، جب وہ سجدہ کر چکے ہیں، فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، تو تمہارے پیچھے ہو جائیں. یعنی ایک آدھے کھڑے ہیں، وہ ایک رکعت انہوں نے پڑھ لی ہے، وہ پیچھے ہٹائیں. اب دوسرا جو پہلے منتظر تھا وہ آگے چلا جائے، دوسری رکعت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہو جائے. وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ، اور آئے دوسرا گروہ، لم یصلوا، جنہوں نے ابھی نماز نہیں پڑھی، فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، اب وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھیں. اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص معاملہ تھا، اب یہ کسی امیر کے لیے خاص نہیں ہے. اب یہ ہے کہ آدھے ابھی پڑھ لیں اور آدھے بعد میں پڑھ لیں. اب ایک امام کے پیچھے یہ معاملہ نہیں ہو سکتا کہ ایک رکعت جو ہے آدھی لشکر نے پڑھی اور دوسری نہیں. اب بس وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص معاملہ تھا، یہ خصائص نبوت میں سے ہے. وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا، جیسے صوم وصال خصائص نبوت میں سے، 3 دن کا روزہ. صحابہ نے کہا کہ حضور بخشے بخشائے، جنت ان کے لیے بنی، دونوں جہان ان کی وجہ سے بنے. یہ اتنی مشقت کرتے ہیں، رات کو اٹھ کے تہجد بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، اور روزہ بھی ایسا، آج سحری کی ہے، شام کو افطاری نہیں کی، آگے پھر سحری نہیں کی، پھر افطاری نہیں کی، پھر سحری نہیں کی، تیسرے دن جا کے کہیں شام کو افطاری کر لی. تو انہوں نے کہا یہ تو بڑا مسئلہ ہے، نہیں حضور بخشے بخشائے اور اتنی مشقت کر رہے ہیں، ہمیں تو کہیں زیادہ مشقت کرنی پڑے گی. تو پھر ان میں لوگوں نے جو ہے اماں عائشہ سے پوچھا بھی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معمولات کیا ہیں، تو انہوں نے بتایا بھی. لیکن بہرحال انہوں نے فیصلہ یہ لیا، ایک نے کہا کہ میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گا، بیوی بچے ہوں گے تو کیسے اللہ سے لو لگاؤں گا. دوسرے نے کہا جی کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا. تیسرے نے کہا کہ میں رات کو سوؤں گا نہیں، شب بھر قیام کروں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا کہ لوگ کچھ اس طرح کی باتیں بھی کر رہے ہیں. آپ نے طلب کیا، وہ حاضر ہوئے، تو چھوٹتے ہی آپ نے جو سوال سامنے رکھا وہ یہ تھا، ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے مجھ جیسا. ابھی تو عند ربی، میں تو اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں، ہوا یطعمنی و یسقین، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے. تم کیا سمجھتے ہو کہ 3 دن میرا ایک روزہ چل رہا ہے؟ مجھے تو رب میرا کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے. اور پھر فرمایا کہ تم میں سے کون ہے مجھ جیسا؟ دیکھو میری بیویاں بھی ہیں، ایک سے زیادہ بیویاں، اور میری اولادیں بھی ہیں، میں روزے رکھتا بھی ہوں نہیں بھی رکھتا، میں رات کو اٹھتا بھی ہوں سوتا بھی ہوں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو، جو کوئی جو ہے میری سنت سے اعراض کرے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس میں غلو نہیں کرنا جیسے عیسائیوں نے سمجھا کہ یہ گھر گرہستی، یہ بیوی بچے، یہ روحانی ترقی میں رکاوٹ ہیں.
اور وہ جا پہنچے چرچوں میں. نتیجہ اس کا آپ کے سامنے. کوئی روحانیت نظر آتی ہے پوپ کے چہرے سے؟ جو ننھے ہوتی ہیں وہاں ان کے کوئی حیا نہیں نظر آتا ان میں مجھے، بلکہ وہ ان راہبوں کے اور ان ننوں کے آپس میں ناجائز تعلقات کی خبریں آپ سنتے رہتے ہوں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصائص ہیں وہ آپ کی ذات سے متعلق ہیں، ان کو من و عن کاپی نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو فرمایا اور آئے دوسرا گروہ جنہوں نے ابھی نماز نہیں پڑھی اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ لیں. وَلْيَأْخُذُوا خِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور انہیں چاہیے کہ وہ لے لیں اپنی ڈالیں اور اپنا اسلحہ. وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ کافر لوگ تو چاہتے ہیں، اسی طاق میں رہتے ہیں، لَوْ تَغْفُلُونَ کہ تم بے خبر ہو جاؤ، غافل ہو جاؤ، عن اسلحتکم اپنے ہتھیاروں سے، وامتعتکم اور ساز و سامان سے، فیمیلون علیکم میلۃ واحدۃ اور وہ ایک ہی دفعہ تم پر حلہ بول دیں. یعنی یہ کافر تو چاہتے ہیں کہ کسی طرح تم جو ہے اپنے اسلحہ سے اور اپنے ساز و سامان سے غافل ہو جاؤ اور یہ ایک ہی حلہ بولیں تو اور تمہارا کام جو ہے وہ تمام کر دیں. ولا جناح علیکم ان کان بکم اذن، اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان کان بکم عدم من مطر کہ اگر تمہیں کوئی تکلیف ہو بارش کی وجہ سے، او کنتم مرضی یا تم بیمار ہو جاؤ، ان تضعوا اسلحتکم تو ایسی صورتوں میں تم اپنا اسلحہ نیچے چھوڑ سکتے ہو. یعنی باقیوں کے لیے تو اجازت نہیں ہے، لیکن جن کے لیے عذر ہے وہ اپنا اسلحہ نیچے رکھیں، نماز پڑھ لیں. ان اللہ عد للکافرین عذابا مہینا، بے شک اللہ نے کافروں کے لیے بہت ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ پھر جب تم اس طریقے سے نماز ادا کر لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا تو پھر ذکر کرو اللہ کا کھڑے کھڑے اور بیٹھے بیٹھے، وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہوئے. فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ پھر جب تمہیں امن حاصل ہو جائے، یعنی تم اپنے گھروں کو لوٹ آؤ، یہ سفر جہاد اور یہ ہجرت ختم ہو جائے، یا تم اپنی معاش کے لیے کسی دور دراز علاقے میں گئے ہو جہاں وہ مسافت بنتی ہے کہ جس پہ نماز کی قصر کرنی چاہیے، تو جب تم حالت امن میں آ جاؤ، فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ تو پھر تمام تر آداب و شرائط کے ساتھ نماز کو قائم کرو. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا یعنی نماز اہل ایمان پر فرض کی گئی ہے وقت مقررہ پر. ولا تہنوا فی ابتغاء القوم اور اس دشمن گروہ کا پیچھا کرنے میں کم ہمتی نہ دکھاؤ، بزدلی نہ دکھاؤ. ان تکونوا تعلمون اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے، علم سے تعلمون فانہم یعلمون کما تعلمون تو تمہاری طرح انہیں بھی تو تکلیف پہنچتی ہے. وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ اور تم اللہ سے اس کی امید رکھتے ہو، مَا لَا يَرْجُونَ جس کی وہ امید نہیں رکھتے. تم تو اللہ سے بہت اچھی امید رکھتے ہو. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اور یقیناً اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے. اب پھر منافقین کا تذکرہ آ رہا ہے. اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ اِنَّا أَنزَلْنَا بے شک ہم نے نازل کی الیک آپ کی طرف الکتاب کتاب بالحق حق کے ساتھ لتحکم بین الناس تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیں بما اراک اللہ اس کے مطابق جو اللہ نے آپ کو دکھایا ہے، جو ویژن اللہ نے آپ کو دیا ہے، جو ضوابط اللہ نے آپ کو دیے ہیں ان کے مطابق آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ فرمائیں. ولا تکن للخائنین خصیما اور آپ خیانت کرنے والوں کی طرف سے جھگڑنے والے نہ بنیں. کس بارے میں خیانت؟ اس کتاب کے معاملے میں جو خیانت کر رہے ہیں. شریعت کے معاملے میں اس میں اسٹینڈنگ آرڈرز ہیں نا اللہ کے، یہ تر و تازہ احکامات ہیں، ان کو بائی پاس جو بھی کرے گا تو وہ خیانت کرے گا. تو فرمایا کہ آپ خیانت کرنے والوں کی طرف سے جھگڑا کرنے والے نہ بنیں، ان کے وکیل نہ بنیں. واستغفر اللہ اور اللہ سے استغفار کیجئے، ان اللہ کان غفور الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے. ولا تجادل عن الذین ولا تجادل اور آپ جھگڑا مت کیجئے
عن الذین ان لوگوں کی طرف سے یختانون انفسہم جو اپنی جانوں کے ساتھ خیانت کرتے ہیں، یعنی خود جہنم میں جانے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں، تو حضور آپ کیوں ان کے حق میں سفارش کر رہے ہیں؟ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یحب من کان خوانا اثیما محبت نہیں کرتا اس سے جو بہت زیادہ خائن ہو، کرپٹ ہو اور بہت زیادہ گناہوں میں لتھڑا ہوا ہو۔ یستخفون من الناس یہ لوگوں سے چھپتے ہیں، ولا یستخفون من اللہ مگر اللہ سے نہیں چھپ سکتے، وہو معاہم اور وہ تو ان کے ساتھ ہوتا ہے، اذ یبیتون جب کہ وہ مشورے کرتے ہیں، ما لا یرضی من القول ان معاملات میں جن میں کہ وہ بات کرنے سے بھی راضی نہیں ہے، کوئی کلام کرنے پہ راضی نہیں ہے، یعنی وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ راتوں کو چھپ کر اس کی مرضی کے خلاف مشورے کرتے ہیں، ما لا یرضی من القول وکان اللہ بما یعملون محیطا اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اللہ تعالیٰ اسے گھیرے میں لیے ہوئے۔ ہاں انتم ہؤلاء یہ تم ہی ہو، جادلتم عنہم جو ان کی طرف سے مجادلہ کر رہے ہو، فی الحیات دنیا کی زندگی میں، فمن یجادل اللہ عنہم تو کون جھگڑا کرے گا ان کی طرف سے یوم القیامت قیامت کے دن، ام من یکون علیہم وکیلا یا کون ہوگا جو ان کا وکیل بنے گا، ان کے جو ہے کارساز ہوگا۔ ومن یعمل سوءا اور جو کوئی برائی کرتا ہے، او یظلم نفسہ یا اپنی جان پر ظلم کرتا ہے، ثم یستغفر اللہ پھر اللہ سے وہ بخشش چاہتا ہے، یجد اللہ غفور الرحیمہ تو وہ پائے گا اللہ کو بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا۔ ومن یعمل سوءا او یظلم اور جو کوئی برائی کرے گا یا ظلم کرے گا اپنی جان پر، ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفور رحیمہ پھر اللہ سے بخشش چاہے گا تو اللہ کو معاف کرنے والا پائے گا اور رحم کرنے والا پائے گا۔ ومن یکسب اثما اور جو کوئی بھی شخص کوئی گناہ کماتا ہے، فإنما یکسبہ علی نفسہ تو وہ اپنے پر ہی کماتا ہے، یعنی اپنے ہی پر اس کا جو ہے وبال کے لیے کماتا ہے۔ وکان اللہ علیما حکیمہ اور اللہ تعالیٰ علیم اور حکیم ہے، تو جو کوئی بھی گناہ کماتا ہے تو وہ اس کا وبال اپنی ہی جان پر لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ علم والا ہے اور حکمت والا ہے۔ ومن یکسب خطیئۃ اور جو کوئی کمائے گا کوئی غلطی اور اسمن یا گناہ، ثم یرمی بہی پھر اسے ڈالے گا برین بے گناہ پر، اور جو کوئی کسی غلطی یا گناہ کا مرتکب ہوگا پھر اس کا الزام کسی بے گناہ پر ڈال دے گا، فقد احتمل بہتانا و اثما مبینا تو اس نے اپنے سر ایک بہت بڑا بہتان اور واضح گناہ کا بوجھ لے لیا۔ بہت بڑا گناہ ہے کہ اپنی غلطی کسی دوسرے پر بندہ ڈال دے، اپنی جان نکال دے۔ ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت آپ کی شامل حال نہ ہوتی، لہمت طائفۃ منہم تو ان میں سے ایک گروہ تو اس پر اڑ گیا تھا، اس تل گیا تھا، ان یضلوک کہ آپ کو راستے سے پھسلا دے، گمراہ کر دے۔ وما یضلون الا انفسہم اور حقیقت میں وہ نہیں گمراہ کرتے مگر اپنے آپ کو، وما یضرونک من شیء اور وہ آپ کا کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وانزل اللہ علیک الکتاب اور اللہ نے آپ پر کتاب اتاری ہے، والحکمت اور حکمت بھی، وعلمک اور آپ کو سکھایا ہے، ما لم تکن تعلم جو آپ نہیں جانتے تھے، وکان فضل اللہ علیک عظیما اور بے شک آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم یقیناً ان منافقین کی سرگوشیوں میں، ان کی کانا پھونسی میں کوئی خیر نہیں ہے، کوئی بھلائی نہیں ہے۔
الا من امر بصدقۃ، الا یہ کہ کوئی تلقین کرے صدقہ و خیرات کی، او معروف او اصلاح بین الناس، یا نیکی کی یا لوگوں کے معاملات کو درست کرنے کی۔ یعنی یہ سرگوشی اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے۔ تو خیر خواہی کے جذبے کے تحت کسی کو الگ کر کے کوئی بات سمجھا دی جائے تو یہ خیر کے جذبے سے ہوگی۔ اور محفل لگی ہے، آداب محفل کے خلاف ہے، لیکن یہ کہ آپ کانا پھونسی شروع ہے تو یہ شر ہے۔ ومن یفعل ذلک، اور جو کوئی اس طرح کی سرگوشی کرے گا ابتغاء مرضات اللہ، اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، تو امن قریب اسے بہت بڑا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ ومن یشاقق الرسول، اور جو کوئی رسول کی مخالفت پر آئی جائے، تلی جائے، من بعد اس کے تبین لہ الہدا، کہ اس پر ہدایت واضح ہو چکی، ویتبع، اور وہ پیروی کرے غیر سبیل المومنین، اہل ایمان کے راستے کے علاوہ کسی راستے کی، یعنی اہل ایمان کی روش بھی نہ چل رہا ہو، نولیہ ما تولی، تو ہم بھی اس کو اسی طرف پھیر دیتے ہیں جس طرف اس نے خود رخ جو ہے اپنا کیا ہو، ونصلیہ جہنم، اور اسے جہنم میں پہنچائیں گے، وساعت مسیرہ، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے پلٹ کر جانے کی۔ یہ اصل میں آپ دیکھیں جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت گمراہی پر کبھی جمع نہیں ہوگی۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اجماع امت کے حوالے سے قرآن مجید کا مطالعہ کیا سینکڑوں مرتبہ، 300 دفعہ مسلسل، الحمد سے لے کر والناس تک، انتہائی غور و فکر کے ساتھ، بالاستیعاب، ان ڈیٹیل مطالعہ کیا اس کا، کہ مجھے کوئی دلیل مل جائے، کوئی آیت، کوئی نص قطعی مل جائے کہ اجماع امت یعنی امت کا کسی مسئلے پر اکٹھا ہو جانا، اس کا وزن کیا ہے، اس کا سٹیٹس کیا ہے شریعت کے اندر، پتہ چل جائے مجھے۔ کہتے نہیں پتہ چلا۔ 300+ جب میں دوبارہ جو ہے اس میں سے گزرنا شروع ہوا تو میری نگاہیں آ کے اس آیت پہ، آیت نمبر 115 پہ ٹک گئیں کہ جو کوئی رسول کی مخالفت پر تل گیا اس کے بعد کہ اس پر ہدایت واضح ہو چکی۔ ایک تو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، یہ تو طے شدہ ہے۔ اس کے بعد وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ اہل ایمان کے سوا کوئی دوسرا راستہ اختیار کر لے۔ یہ سبیل المومنین کو وہ کہتے ہیں یہ اجماع امت ہے۔ اب اس سے جو ہٹ کر چلے گا اس کی سزا کیا ہے؟ نولیہ ما تولی، ہم پھیریں گے اس کو ادھر ہی جدھر وہ پھرنا چاہتا ہے، ونصلیہ جہنم، اور اسے جہنم میں جھونک دیں گے، وساعت مسیرہ، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے لوٹ کر جانے کی۔ تو جو چیزیں اہل ایمان کے ہاں متفق علیہ ہیں، مجمع علیہ ہیں، اس کے خلاف چلنا یہ بھی جہنم میں جانے کے مترادف ہے۔ کتنا وقت ہے جی؟ کم 5 یا 4:35 ہوئے؟ اچھا، تو دوبارہ دیکھ لیں اس آیت نمبر 115 کو، من یشاقق الرسول من بعد ما تبین لہ الہدی، اور جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر اڑ جائے، تل جائے، دراں حال ہے کہ اس پر ہدایت واضح ہو چکی ہو، یعنی اسے پتہ ہو کہ اللہ کا مطالبہ کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالبہ کیا ہے، اور دین اس وقت کس کیفیت میں ہے، غالب ہے یا مغلوب ہے۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ ان حالات کے اندر اہل ایمان کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کر لے، جیسے غامدی صاحب نے اختیار کیا ہو۔ ہر بات میں وہ امت سے الگ ہی ہوتے ہیں۔ نولیہ ما تولی، تو ہم بھی اس کو اسی طرف پھیر دیں گے جس طرح وہ پھرنا چاہتا ہے، ونصلیہ جہنم وساعت مسیرہ، اور ہم اسے جہنم میں پہنچائیں گے، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے لوٹنے کی۔ تو آج جو ہے یہ جو آیت نمبر 115 ہے، اس کے حوالے سے جو حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تجتمع امتی علی الضلالہ،
بلکہ دوسری روایت اس طرح سے کہ ان امتی لا تجتمع علی ضلالۃ، بے شک میری امت گمراہی پر کبھی اکٹھی نہیں ہوگی. تو آپ دیکھ لیں، اس میں آپ کو بہت ساری چیزیں مل جائیں گی انشاءاللہ اس حوالے سے کہ امت کن کن چیزوں پہ اکٹھی ہوئی ہے. جن پہ اکٹھی ہوئی ہے تو وہ حق ہے. ٹھیک ہے، جس طرح قادیانیوں کی تکفیر پہ اکٹھی ہوگی، صحیح ہے. جس طرح ان زمینوں کے خراجی ہونے پہ اتفاق ہو گیا حضرت عمر کے دور میں کہ جو بزور شمشیر فتح کی گئی ہوں، ان کا سٹیٹس عشری نہیں ہوں گی، وہ خراجی ہوں گی، وہ بیت المال کی ملکیت ہوں گی، ان کی آمدن ساری کی ساری بیت المال میں جائے گی اور ان عامت المسلمین پر جو ہے وہ خرچ ہوگی. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت رمضان